کتے عموماً 3 سے 4 ماہ کی عمر میں مر جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کتوں میں جو خونی پیچس اور الٹی وغیرہ لگتی ہے وہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے علاوہ کتوں میں کون کون سی وبائی امراض ہیں اور ان کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کون سے حفاظتی ٹیکہ جات ہیں جن سے کتوں کی جو شرح اموات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آگے چل کے دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کا اپنا ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اکثر ہمارے جو شوقین حضرات ہیں ان کے جو پیٹس ہیں، چاہے وہ کسی قسم کے بھی ہیں، کوئی بھی بریڈ ہے، تو عموماً جو ہے وہ ان کو الٹی اور پیچس لگتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں بچپن ہی میں۔ تو یہ عام بیماری ہے، اس کو عام زبان میں پھیٹا وغیرہ بھی کہتے ہیں کسی علاقے میں، اور جو اس کی جو بیماری ہے یہ وائرل ڈیزیز ہے، پارو کینائن پارو ڈیزیز۔ یہ بیماری بہت خطرناک ہے اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں پر حملہ آور ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے وغیرہ اگر ایک اس وائرس کو پھیلانے میں کردار ادا کرتے ہیں، ایک وائرس کو ایک جگہ سے چونچ کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے اٹھا کے دوسرے گھر میں لے جاتے ہیں جہاں سے جو ہے نا وہ دوسرے کتے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتے اکثر ہمارے فارمر حضرات یا شوقین حضرات باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ وہاں پر اگر کوئی بیمار کتے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو یا اس کا جو فیکس ہوتا ہے، اس کا جو سٹول وغیرہ اور میوکس میمبرین وغیرہ سے وہ سلائیوا گرتا ہے، تو وہاں پر الٹی یا پیچس اگر کسی نے کیے ہوتے ہیں تو وہاں پر وائرس موجود ہوتے ہیں جس سے صحت مند کتے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں کتوں میں، ان میں کینائن ڈسٹمپر ہے۔ ڈسٹمپر بھی خطرناک بیماری ہے اور یہ بھی اسی طرح سپریڈ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی علامات میں الٹی، پیچس، اور اس کے علاوہ اس میں ناک سے جو ہے مواد نکلتا ہے، ڈسچارج، اور جو ریسپریٹری ٹریک انفیکشن میں بھی اس میں ہو جاتا ہے، نمونیا وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سیزرز آتے ہیں یعنی دورے بھی پڑتے ہیں، اور نروس سائن بھی آتے ہیں یعنی فالج اور دماغ کا فالج بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اس کے علاوہ باولا پن ہے جس میں کتے پاگل ہو جاتے ہیں، ریبیز، اور اس کے علاوہ ان میں جو وائرل انفلوئنزا ہے، اس کے علاوہ وائرل جانڈس ہے، اور یہ ساری بیماریاں جو ہے وہ کتوں کو شرح اموات میں جو ہے نا اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ تو ان سے بچاؤ کے لیے آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ ٹریٹمنٹ ان کی سمٹامیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، تو حفاظتی ویکسین ہی ان بیماریوں سے بچاؤ کا واحد طریقہ ہے۔ تو ویکسین میں سب سے پہلے 40-45 دن کے جو پپی ہے اس کو پہلی ویکسین پارو وائرس کی جاتی ہے، تو پریما ڈاگ۔ اس کے علاوہ 21 دن کے بعد بوسٹر ڈوز 21 دن کے بعد لگائی جاتی ہے، پھر 21 دن کے بعد دوسری ویکسین، تیسری ویکسین کی جاتی ہے جس میں ہیپرا ڈاگ ویکسین ہے، اور پھر چوتھی ویکسین پھر 21 دن کے وقفے کے ساتھ ہیپرا ڈاگ، پھر سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ بوسٹر ڈوز لگائی جاتی ہے۔ تو ان 4 ویکسینیں جو ابتدائی طور پر لگائی جاتی ہیں ان کو وقت پہ لگوانا انتہائی ضروری ہے، تبھی جا کے کچھ بچت ہوتی ہے۔ باقی کتوں کی ڈیورمنگ بھی ساتھ ساتھ کروائی جا سکتی ہے۔ ایک تقریباً 20 دن کے بچے کو پہلی ڈیورمنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ پھر جب
15 دن کے بعد دوبارہ ڈیورمنگ جو ہے رپیٹ ہوتی ہے، وہ آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے جو ہے وہ ڈیورمنگ کروانی ہے۔ اس کے علاوہ پھر جب 6 ماہ تک ہر مہینے ڈیورمنگ کرواتے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد پھر ہر 3 مہینے کے بعد ڈیورمنگ کروائی جاتی ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو بنیادی جو ابتدائی معلومات ہیں وہ ویکسین کے حوالے سے مل چکی ہوں گی، اور اپنے جو قیمتی جانور ہیں آپ کے کتے ہیں، اور ان کو بچانے کے لیے اپنے حفاظتی ویکسین ضرور کروائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔